اساتذہ کے ادب کے لیے کھڑا ہونا جی جائز ہے. یہ جو لوگ ناجائز کہہ رہے ہیں وہ ان لوگوں کے اپنے ایک جذباتی دنیا ہے. ہمیں ترمذی میں ایک اور حدیث ہے, انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک شخص ہم میں آتا تھا جو ہمیں سب سے بڑھ کر محبوب تھا, لیکن ہم کبھی بھی ان کے استقبال کے لیے کھڑے نہیں ہوئے کیونکہ وہ اس بات کو ناپسند فرماتے تھے اور وہ اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. غامدی صاحب کے آئے داماد حسن الیاس بھائی, نہ صرف میں نے کھڑے ہو کے انہیں ریسیو کیا بلکہ اپنی جو مین چیئر تھی اس کے اوپر ان کو بٹھایا, خود سائڈ پہ بیٹھا. کیا فرق پڑ گیا؟ چیزوں میں امت کو الجھا دیا ہے یہ بعض لوگوں نے, میں بڑا حیران ہوتا ہوں اس کے اندر, یعنی شرک کو داخل کر دیا. بھائی یار خدا کے لیے اللہ سے ڈر جاؤ, یہ تو الٹا آپ کے اندر تکبر آیا ہوا ہے. دوسروں کو حقیر جاننے میں تو یہ ہو سکتا ہے نا کہ جب آپ کسی کو پروٹوکول نہ دیں تو ایک لمحے کے لیے آپ کے دل میں یہ گمان آ جائے کہ میں اس سے بہتر ہوں, بس گئے تسی اس گل نو لے کے بیٹھے رہو. تعظیم کے لیے کھڑا نہیں ہونا چاہیے, تو گیا تیرے اندر شیطان وڑ گیا جڑا نہیں کھلوتا, تو کھلو جائے گا تو ایمان بچا لے گا. اور وہ تو مسئلہ ہی تیرا جعلی ہے نا کہ تعظیم کے لیے کھڑا نہیں ہوا جا سکتا. تو نے تعظیم کے لیے کھڑے نہ ہو کے اپنے اندر بیٹھے ہوئے شیطان کو ایکسپوز کر لیا ہے کہ سب سے بڑا شیطان تو ہے, تیرے اندر اتنا تکبر ہے کہ تو کسی کو اتنا پروٹوکول دینے کے لیے تیار نہیں. یاد رکھیے کسی دنیا کے بابے نے پیدا نہیں ہونا جس کی نبی علیہ السلام جتنی قدر کرنے کا حکم ہے. وہ اگر نبی علیہ السلام کی قدر کے دوران صحابہ کرام کھڑے نہیں ہو رہے تو آپ پھر بابا جی اپنے آپ کو نبی سے بھی اوپر سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اسے گیمیں ڈال رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر رہے. آپ ایک حدیث دکھا دیں کہ یہ جائز ہے تو ہم جائز مان لیتے ہیں. یہ جائز نہ جائز کا لفظ ایسے نہیں استعمال کر سکتے ہم. ٹھیک ہے, ہمارے کلچر میں ہمارے سے بہتر کلچر ہندوؤں نے رکھا ہوا ہے, ماں باپ کے پیر پکڑتے ہیں. وہ ادب کے اوپر ہی آنا ہے تو چلیں پھر وہاں پہ چلتے ہیں. اب رہی بات کلچر کے علاوہ, سائڈ پہ کریں کلچر کو. کلچر میں تو ہزار ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں پتہ ہے. کلچر نہیں بتائے گا دین کیا ہے, میرا نبی بتائے گا دین کیا ہے. نبی علیہ السلام نے کیا کہا, بند کرو یہ جہالت اجمیوں کی جو عزت میں کھڑا ہوتے تھے, کس کے, اپنے بڑوں کی تعظیم میں کھڑا ہوتے تھے. ٹھیک ہے, حدیث ہے کلیئر ہو گئی. جہالت کا لفظ, ٹھیک ہے, جہالت کا لفظ پتہ ہے نا کیا ہے؟ جہالت اندھیرا ہے. ابو جہل کون ہے؟ جہالت کرتا تھا. ٹھیک ہے, اب اس سے زیادہ بڑی کیا آپ کو مثال دوں؟ اب میں ٹیسٹ بتاتا ہوں آپ کو. ایک ٹیسٹ کیا ہے کہ اگر نبی علیہ السلام ابھی تشریف لے آئیں تو, اور ہمارے ساتھ صحابی بیٹھے ہوئے ہوں, صحابی بیٹھے ہوئے ہوں, ٹھیک ہے, تو ہم کھڑے ہو جائیں گے اور صحابی بیٹھے رہیں گے. سمجھ گئے؟ یہ اسلام ہے. نبی اسلام نے بتا دیا ایسے طریقہ گزارنا ہے. صحابہ کرام جب کہتے ہیں نا سننا, یہ سنت ہے, یہ سنت ہے, اس کا مطلب ہوتا تھا یہ اسلام ہے. اور پاکستانی بولتا نا یہ سنت ہے تو اس کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ خیر ہے, یہ کر بھی لیا تو خیر ہے, نہ بھی کیا تو خیر, کوئی فرض تو نہیں ہے نا. یہ سائیکالوجی ہے پاکستانی مسلمان کی. تو صحابہ کو پتا تھا نبی اسلام ہے, اور یہ وہ سنت ہے جس پہ نبی اسلام نے کڑی تنبیہ کی ہے کہ جہالت ہے, اس کو بند کر دو. اب وہ ٹیسٹ سمجھ لیں. ٹیسٹ کیا ہے کہ نبی اسلام تشریف لے آئے, صحابی اور آپ اکٹھے بیٹھے ہوئے, ہم لوگ پاکستانی اور صحابہ کرام. تو صحابہ بیٹھے رہیں گے اور پاکستانی سارے کھڑے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اور نبی اسلام کہیں گے بند کرو یہ جہالت اجمیوں کی. ٹھیک ہے, پتہ ہے نا ہمیں تو. اور آگے سے سنیں, اور اس کے باوجود ان پاکستانیوں کے امی ابو آئیں گے, مولوی صاحب آئیں گے, پروفیسر صاحب آئیں گے, بابا جی آئیں گے, یہ پھر کھڑے ہو جائیں گے اور صحابہ کہیں گے بند کرو یہ جہالت, ابھی تو نے نبی علیہ السلام کی بات نہیں سنی. تو یہ لوگ پتہ کہیں گے نہیں جی یہاں پہ ایسے ہی چلتا ہے, یہ بڑے بزرگ ہیں. آپ خود بتائیں, یہ کامن سینس کا ٹیسٹ ہے کہ پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ہم بیٹھے رہیں, ہمارے برداشت سے باہر ہوگی یہ بات, دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی کہ بیٹھے کیسے رہیں, میرا نبی آ گیا ہے. ہماری نفسیات اس طریقے سے ٹیون کر دی گئی ہیں, سٹینڈرڈز کس طریقے سے زمین پہ پھینکتے ہیں پاکستانی. نبی اسلام کی بات زیادہ ضروری نہیں ہے, نہیں, ہماری اپنی ایک مزاج اور فطرت زیادہ ضروری ہے. آپ کا مزاج 2 نمبر ہو گیا ہے تو آپ اپنی 2 نمبر چمکائیں. اسلام کا نام کیوں دے رہے ہیں؟ پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں کہ ہم نے کھڑا ہونا ہی ہونا ہے, نہیں کھڑے ہوں گے تو بے عزتی ہوگی, بے حرمتی ہو جائے گی. نبی اسلام کی بات کو پورا کرنا اصل میں حرمت اسلام ہے. وہ حکم دے رہے ہیں اور ہم مان نہیں رہے, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں,
ہمیں زیادہ نعوذ باللہ پتہ چل گیا کہ عزت کیا ہوتی ہے اور عظیم کیا ہوتی ہے. یہ ڈیفینیشنز میرے نبی سے آتی ہیں. کیا صحیح ہے میرا نبی بتائے گا, صحابہ نے کر کے دکھا دیا. اس کا دوسرا ٹیسٹ بتا دیتا ہوں, کیونکہ کچھ مولوی صاحب مجھے بھی بتا رہے کہ وہ 7 دن نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تھے, اس صحابی کے لیے وہ کھڑا ہو گیا تھا. بھائی یہ بتائیں, صحابہ ابو بکر صدیق کے لیے کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ کبھی بھی نہیں ہوئے. عمر بن خطاب کے لیے نہیں کھڑے ہوئے, کیوں نہیں ہوئے؟ کبھی بھی نہیں ہوئے. عثمان غنی کے لیے نہیں کھڑے ہوئے, کبھی بھی نہیں ہوئے. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سارے معاملات عرب کے تمام تر مزاج کو نبی علیہ السلام نے سیٹ کر دیا تھا. اور یہ کون لوگ تھے جو کھڑے ہوتے تھے پہلے, اسلام سے پہلے کھڑے ہوتے تھے, جس کو نبی اسلام نے کہا اجمیوں کی جہالت تھی بند کر دو. ہم کہہ رہے نہیں, ہم ابھی بھی کھڑے ہوں گے. ہمیں بھی پتا ہے پہلے لوگ کھڑے ہوتے تھے. یہ آ کے مسلمانوں نے نبی علیہ السلام کے تھرو صحابہ نے بند کیا یہ کام. ٹھیک ہے, یہ اس میں کسی اور راکٹ سائنس میں مت چلی جائے گا. یہ کہ ہمارے ہاں یہ ایسے ہوتا ہے, ہمارے دل کے حال تو اللہ ہی جانتا ہے, اور نبی علیہ السلام نے بتا دیا ہے دل کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. آپ کے دل کے حال کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ کے نبی السلام نے منع کیا تھا. اور ایک نقطہ نکالا جاتا ہے کہ نبی اسلام کو صرف اپنے لیے پسند نہیں تھا, تو آپ یہ بتا دیں باقیوں کے لیے پسند تھا. یہ کہیں لکھا ہے کہ باقیوں کے لیے کھڑے ہو جایا کرو, میرے لیے نہیں, مجھے پسند. زبردستی کی تو جہاد, زبردستی نبی اسلام کے بحاف کے اوپر خود ہی حدیثیں بنا رہے اپنے منہ سے کہ لوگوں کے لیے بے شک کھڑے ہو جایا کرو. نبی اسلام نے کہا میرے لیے, مجھے اپنے لیے پسند نہیں ہے مگر باقیوں کے لیے خیر ہے. یہ حدیث تو اسلام وہی ہے جو نبی اسلام کو پسند ہے. بس نبی اسلام کو اپنے لیے کھڑا ہونا نہیں پسند تو اور کسی کے لیے بھی کھڑا ہونا نہیں پسند. بس یہ اصول ہے. یہ میرا نبی نہیں سمجھ آیا ان لوگوں کو. پھر نبی اسلام نے کہا مجھے میرے لیے نہیں پسند, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ باقی کی امت کا کوئی اس کے اوپر رول نہیں بنتا. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انکلینیشن ٹورڈز ہمسیلف ہے وہ اصل میں اسلام ہے. یہ سائیکالوجی کے چیپٹر کے اندر سمجھ آئے گی بات. ورنہ لگے رہیں پھر کھڑے رہیں پھر تو ہمیں کیا ہے, مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے, اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. کیوں آپ نے سوال پوچھا تو میں نے آپ کو جواب دیا. اچھا سر, وہ والدین کے لیے بھی کہہ رہے تھے کہ والدین کے لیے کھڑے ہو جائیں تو وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر ہاتھ چومنے کا بھی کہہ رہے تھے کہ ہاتھ بھی آپ چوم سکتے ہیں, تو یہ بھی ذرا بتا دیں. جو قرآن کی آیت ہے نا وہ ہے والدین کے سامنے اپنے کندھے جھکا کے رکھو. ایک کھڑے ہونے سے تو بہت دور کی بات ہے, بیٹھنے سے بھی نیچے کی بات ہو رہی ہے. کندھے جھکا کے رکھو, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ تم سینے چوڑے کر کے بیٹھے ہو ان کے سامنے. ٹھیک ہے, ایٹیچیوڈ میں نہ رہو. یہ قرآن کی آیت دیکھیں تو صحیح کیا کہہ رہی ہے کہ کندھے جھکاؤ. اگر اللہ تعالیٰ نے کھڑا کرنا تھا تو یہ سے اچھا کیا موقع تھا کھڑا کرنے کا انسانوں کو. یہ کھڑے ہو جو اپنے باپ کے لیے, کندھے جھکا کے کھڑے رہو. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے یہاں الفاظ کی کمی نہیں ہے, بہت آسان سی بات ہے. اور اگر نبی علیہ السلام نے ہمیں بتا دی ہے کہ اس کی اپلیکیشن کیا ہے, یاد رکھیے کسی دنیا کے بابے نے پیدا نہیں ہونا جس کی نبی علیہ السلام جتنی قدر کرنے کا حکم ہے. اور اگر نبی علیہ السلام کی قدر کے دوران صحابہ کرام کھڑے نہیں ہو رہے تو آپ پھر بابا جی اپنے آپ کو نبی سے بھی اوپر سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ صرف گیمیں ڈال رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر رہے. اور ویسے بھی نبی اسلام نے سینٹرل سائیکالوجی بتا دی کہ جس شخص کو پتا ہو, دل چاہے کہ اس کے لیے لوگ کھڑے ہو جائیں تو وہ تو جہنمی ہے وہ شخص. اور سائیکالوجی ایسے ہی بنتی ہے گروپ کی. خود بے شک کوئی نہ چاہتا ہو لوگ کھڑے ہو رہے ہو اور عادت بن جاتی ہے. آپ جائیں ذرا کاکول شروع ہوتی ہے وہاں سے کھڑا ہونا, جو ڈرل ہے سلوٹ کرنا, اور جرنیل تک سائیکالوجی بن چکی ہوتی ہے. آپ کسی جنرل سے کہیں کہ سامنے سپاہی گزرے گا بغیر آپ کو سلوٹ کیے ہوئے, دیکھیں پھر کیا گزرتی ہے جرنیل پہ. سائیکالوجی بن جاتی ہے. اسکول کے بچے کھڑے ہو جاتے ہیں, ٹیچر آتی ہے تو گڈ مارننگ میڈم کہہ کے. پھر جب ٹیچر بنتے ہیں تو مارتے ہیں ڈنڈے بچوں کو کہ کھڑے کیوں نہیں ہو بدتمیز, کیونکہ سائیکالوجی بن جاتی ہے. تو یہ ایک صرف ڈھکوسلی اور گیمیں ہیں کہ نہیں ہماری سائیکالوجی ٹھیک ہے, دل میں ہم نہیں چاہتے کھڑے ہوں, لوگ خود ہی کھڑے ہو جاتے ہیں. تو منع کرو نا لوگوں کو, کھڑے ہو جاتے تو منع کرو جیسے نبی اسلام نے منع کیا, تاکہ یہ سائیکالوجی ختم ہو, اسلام میں لوگ داخل ہوں. لوگوں کو پاکستان میں داخل کرنے کے لیے نہیں اسلام آیا, پاکستانیوں کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے میرا نبی آیا. ٹھیک ہے, تو یہ بہت آسان سے کانسیپٹ ہے, اس کے اوپر نہیں کوئی اوور تھنک نہ کریں. اسلام کون ہے؟ میرا نبی اسلام ہے. اسلام کیا ہے؟ جو میرے نبی نے کیا, بس کوئی اور بندہ نہیں بتائے گا اسلام کیا ہے.